آج اس دور کے یزید کو مذہب سے کوئی نقصان نہیں، کوئی دشمنی نہیں. وہ کہتا ہے مذہب چلاؤ، اسلام کو دین نہ بناؤ. اسلام کا قانون نہیں نافذ ہوگا. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں. قانون ہمارا ہوگا، قانون لبرل ہوگا، قانون اسلامی نہیں ہوگا. تو امام علی مقام نے جو اس وقت آواز بلند فرمائی ہے، اس کے دو بڑے مقاصد تھے. ایک تو شخصی سطح پر، انفرادی سطح پر کہ بندوں کا تعلق رب سے جڑا رہے، اور دوسرا اجتماعی سطح پر کہ اسلامی نظام قائم رہے. اسلام کا تصور مذہب کے طور پہ نہ ہو بلکہ اسلام دین کے طور پہ پہچانا جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن دو مقاصد کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے تھے، کیا آج ہمارے پاس وہ دو چیزیں موجود ہیں؟ سوشل میڈیا آ گیا، لوگ موبائل میں لگ گئے، رات کو 2 نفل پڑھنا نصیب نہیں پر 2 گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں. تو دشمن کامیاب ہو گیا، اس نے رب سے تعلق توڑ دیا. تعلق ٹوٹا نہیں تو کمزور ضرور ہو گیا. آج کا نوجوان اپنے رب سے کتنا تعلق رکھتا ہے؟ امام علی مقام میدان کربلا میں گئے کہ بندوں کا تعلق رب سے نہ ٹوٹے. ہجری کے یزید کو تو برا کہتے ہیں، اور بے شک وہ برا تھا. آپ اس صدی کے یزید کو تو برا کہتے ہیں، کیا اس صدی کے یزید کو بھی برا کہنے کی ہمت ہے؟ اگر اس صدی کا یزید رب سے تعلق توڑنا چاہتا تھا تو اس صدی کا یزید بھی تو ہمارا تعلق رب سے توڑ رہا ہے، اور ہم اس کے جال میں پھنس چکے ہیں. انفرادی طور پہ ہمارا رب سے کتنا تعلق ہے، ہمیں نمازوں کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنے معاملات کی کتنی فکر ہے، ہمیں رزق حلال کی کتنی فکر ہے، ہمارے معاملات کس سمت جا رہے ہیں. کیا رب سے تعلق کمزور ہو رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے؟ دل میں محبت کی کیفیت کیا ہے؟ امتحان ہے یا صرف ایک پہلو پر ہی کہ ظلم ہوا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ظلم ہوا ہے. اور امام علی مقام ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے امام ہیں، اور ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. انہیں کانٹا بھی چبھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. درد اور سوز کا ایک پہلو تو موجود ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنا جتنا آج تک امام علی مقام کو پیٹنے پہ زور دیا گیا ہے، جس قدر درد و سوز کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، اگر مقصد امام سے وفا کرتے آج پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہو. آپ نے مقصد کی طرف ذہن جانے ہی نہیں دیا کہ امام کا مقصد کیا ہے. آپ نے بس ایک طرف ہی پیٹنے پٹانے کی طرف ہی. بے شک درد و سوز کا پہلو اس میں ہے، لیکن مجھے بتائیں اللہ کے نبی بھی شہید ہوئے ہیں. کون شہید ہوئے ہیں؟ حضرت یحییٰ شہید ہوئے ہیں. کیا میرے آقا کریم نے ان کے لیے ماتم کا حکم دیا ہے؟ ان کا مشن زندہ کیا ہے، بندوں کو رب سے جوڑا ہے. انبیاء شہید ہوئے، لیکن بعد میں آنے والے نبی پہلے نبیوں کے لیے کوئی درد و سوز کے پہلو اجاگر کر کے ماتم اور پیٹنے کا درس دیتے تھے؟ نہیں، ان کے مشن کو زندہ کرتے تھے، بندوں کا تعلق رب سے جوڑتے تھے. اور آج ہماری توجہ مشن سے تو ہٹائی دی گئی، مقصد سے تو ہٹائی دی گئی کہ امام کا مقصد کیا. واقعہ یاد ہو، کردار نہ یاد ہو تو واقعہ یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک کربلا تو وہ ہے جو گزر گئی، ایک آ رہی ہے. اگلے سالوں میں اسلام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اگر آپ پچھلے دور کی کربلا کو تو یاد رکھیں اور آنے والے دور میں اسلام کے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا نہ کریں کہ اسلام کو بچانا ہے، تو کیا روح حسین خوش ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام حسین کو خوش رکھنا ہے تو اس کربلا کو بھی یاد رکھو جو 60 ہجری میں ہوئی، اور آنے والے دور میں اسلام کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو.